غیر قوموں تک رسائی۔ ہمیں اس بات کی منادی کرنی ہے کہ یسوع مسیح نسل، رنگ یا عقیدے کی تفریق کے بغیر تمام لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ میں راشد ہوں، یہ اصول دراصل اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا۔ یوحنا اس بات کو بہت واضح کرتا ہے اور ہمیں یسوع مسیح کے تعلق سے یہ عالمی مشن مہیا کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا۔ یوحنا باب 3 اور آیت 16 سے ہم بخوبی واقف ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ہر وہ شخص پر غور کیجئے تاکہ ہر وہ شخص جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے اور اس کا تعلق اس اصول سے ہے کہ خدا نسل، رنگ یا عقیدے کی تفریق کے بغیر تمام دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا۔ اب متی کی انجیل میں اس مقام تک یسوع مسیح نے اپنے ساتھی یہودیوں کے لیے ایک خاص پیغام دیا، اور یہ واقعی مدد کرتا ہے کہ ہم یہاں بیان کردہ نقطہ نظر کو خدا کے نقطہ نظر سے سمجھ سکیں۔ اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ساری دنیا خدا کے خلاف ہو رہی تھی، اس نے ابراہیم کو بلایا اور یعقوب کو جنم دیا۔ اسحاق اور یعقوب اور پھر اسرائیلی قوم، کس وجہ سے؟ صرف اس قوم سے خاص وابستگی کے اظہار کے لیے؟ نہیں، اس قوم کے لوگوں کو نجات دہندہ کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا تاکہ تمام لوگ نجات پا سکیں، یہودی اور غیر قوم دونوں۔ جب یسوع مسیح آیا تو وہ پہلے اپنے لوگوں کے پاس آیا۔ اس نے یہودیوں میں خدمت کا آغاز کیا کیونکہ وہ ایک یہودی تھا اور یہ شروع سے خدا کا منصوبہ تھا۔ خدا نے اس قوم کو چنا کہ اس کے وسیلے سے مسیح کو اس دنیا میں واضح کرے۔ چنانچہ جب مسیح آیا تو وہ پہلے ان لوگوں کے پاس گیا، لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا۔ بحیثیت قوم انہوں نے اسے رد کر دیا، اور یہ انفرادی طور پر نہیں تھا، کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں بنیادی طور پر سبھی یہودی تھے۔ لیکن پھر پولس کا یہ بیان ملتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا، یعنی یہودیوں کے پاس۔ جب انہوں نے اسے قبول نہ کیا تو پھر اس نے ساری دنیا کی طرف رجوع کیا، اور ہم یہاں یسوع مسیح کی زندگی میں اس کی مثال دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اب اپنی خدمت کو غیر قوموں تک بڑھاتا ہے۔ اور در حقیقت رسولوں کو اس تصور کو سمجھنے کے معاملے میں ایک حقیقی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اب اپنی خدمت کو غیر قوموں تک بڑھاتا ہے۔ اور در حقیقت رسولوں کو اس تصور کو سمجھنے کے معاملے میں ایک حقیقی مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ بزرگوں کی روایات سے اور ان کے پس منظر سے بہت متعصب تھے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ ہم یسوع کو اس جگہ کو چھوڑ کر غیر قوموں میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ متی 15 باب کی 21ویں آیت پر غور کریں۔ پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور بنیادی طور پر جب وہ اس علاقے میں گیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نقشہ آپ کو اسرائیل کے شمال میں سامی علاقے تک لے جاتا ہے، اور آپ سب سے اوپر راستہ دیکھیں گے سیدا اور سور، یہ غیر قوموں کے شہر تھے۔ یہ بے دینوں کے ساتھ آباد تھا جو بت پرستی میں ملوث تھے۔ اگر آپ عہد نامہ قدیم میں اس کی ایک مثال دینا چاہتے ہیں تو ایزبل کا تعلق اسی خطے سے تھا، اور وہ وہی تھی جس نے یہودی بادشاہ اخیب سے شادی کی۔ اور جب آپ ایزبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ برائی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور وہ طرز زندگی دنیا کے اس بنیادی خطے سے نکلا ہے۔ اسرائیل کا شمالی راستہ آج یہ لبنان ہے۔ اب جب وہ گیا تو اس کا دنیا کے اس حصے میں جانے کا ایک خاص مقصد تھا، اور ہم اس کے بارے میں آیت 22 میں پڑھتے ہیں۔ اور دیکھو، ایک کنانی عورت، ایک کنانی، اب یہ آپ کو بہت کچھ بتاتا ہے۔ وہ ایک انتہائی بت پرست دنیا سے تعلق رکھتی تھی، اور دیکھو،
एक कनानी औरत इन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। उसने यीशु के बारे में सुना था, उसने इस हकीकत के बारे में सुना था कि वो आया था और वो यहूदी लोगों के दरमियान खिदमत कर रहा था। ए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। अब गौर करें, यीशु ने एक इम्तिहान लिया। वो खामोश था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, और वो रसूलों को सिखाने के लिए इस हद तक जाते हुए नज़र आते हैं, और इस सब में, इस औरत की हमायत में उन्होंने ये सब किया। इसका दोहरा मकसद था। रसूलों के नज़दीक इसकी तशरीह ये थी कि मसीह ने उसे रद्द कर दिया है, और इसलिए वो चाहते थे कि वो चली जाए, लेकिन यीशु उसे रद्द नहीं कर रहा था। वो उसका इम्तिहान ले रहा था, और वो रसूलों को भी आजमा रहा था, और उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहा था। और उसने उनकी गलत तशरीह को बढ़ावा दिया, जो कि दिलचस्प है। उसने ये कहकर उनकी गलत तशरीह को तक़वियत दी कि आप जानते हैं, असल में मुझे आपके साथ क्या करना है। मुझे सिर्फ इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया था। ये सच नहीं था। वो उसका इम्तिहान ले रहा था। और उस औरत के जवाब पर गौर करें, जिसने वाकई रसूलों की तवज्जो हासिल की, मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। और वैसे ये हुस्न कलामी है। आप जानते हैं, ये वाकई उन कुत्तों की तरफ इशारा करता है जो मेज़ के नीचे होते हैं, टुकड़ों को खा रहे हैं। और इस तरह यीशु ने इससे बात की, और वो कहती है, खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, या कुत्तों के बच्चों को। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। और उस पर यीशु ने उसे जवाब दिया, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आपने देखा, उसका इम्तिहान ले रहा है, उसके ईमान की आजमाइश कर रहा है, मगर वो रसूलों को ये भी सिखा रहा है कि वो सिर्फ इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए नहीं आया, वो पूरी दुनिया के लिए आया था। और वो इस कनानी औरत के लिए आया था जो एक लादीन थी। और यकीनन इसके नतीजे में यीशु ने कहा, ए औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। अब हम मत्ती की अंजील में एक तब्दीली देखते हैं, और ये वाक़या इसराइल के शमाल में मौजूद लादीनों के इलाके में फ़र्द वाहद से शुरू हुआ, लेकिन अब वो इसराइल की सरज़मीन में वापस जाने वाला है। और इस बार वो दरियाए यरदन के मगरब की तरफ, बहीरा रूम की तरफ जाने का इरादा नहीं रखता, बल्कि वो दरियाए यरदन के मशरक़ की तरफ जाने वाला है। और वो गैर कौमों के इलाके में जा रहा है, और उन शहरों को दिकुपुलस कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि यरदन और गलील की समंदर के मशरक़ की तरफ बहुत से शहर हैं जो बुनियादी तौर पर गैर कौमों और लादीनों की आबादी पर मुश्तमल है। और इसी रास्ते से आप शमाल से होते हुए दमिश्क तक जाते हैं। ये उन 10 शहरों में से एक था, और इस मकाम पर यीशु मसीह को उस मोजज़े को दोबारा करना था जो उसने गलील की दूसरी तरफ यहूदियों के इलाके में किया था, जब उसने औरतों और बच्चों के अलावा 5000 को खाना खिलाया। अब वो 4000 को खाना खिलाने जा रहा है, और ये 4000 लोग इन शहरों से आए थे, और यीशु इनको कबूल करता है, और वो रोटियों और मछलियों पर बरकत बख्शता है, और उन्हें खाना खिलाने वाला है, जैसा कि उसने दूसरी तरफ मौजूद यहूदी आबादी के लिए किया था। अब वो गैर कौमों की आबादी के लिए ऐसा करने जा रहा है। मत्ती की अंजील 15वें बाब की 32वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। 3 दिन ये तवील वक्त है।
جب اس نے 5,000 کو کھانا کھلایا تو ان لوگوں کو صرف ایک روز گزرا تھا، لیکن یہ لوگ جو ان تمام علاقوں سے 3 دن سے اس کے ساتھ تھے۔ اور پھر یسوع نے کہا، میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ اس نے کہا، ان میں سے کچھ مر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس نے 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں بڑھا دیں، اور ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے 15ویں باب کی 37ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ بچ جانے والے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور غور کریں، حوالہ بتاتا ہے کہ 7 بڑی ٹوکریاں بھری ہوئی اٹھائیں۔ جب آپ اس بات کا ذکر کرتے ہیں جو اس نے 5 روٹیوں اور چند مچھلیوں کے ذریعے یہودیوں کے ساتھ کیا، انہوں نے 12 چھوٹی ٹوکریاں اٹھا لیں، یہاں بڑی ٹوکریاں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے لگتا ہے یہاں علامتی طور پر یہ استعمال ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق یہاں لادینوں اور غیر قوموں کی ایک پوری دنیا ہے جنہیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے اور جنہیں روحانی غذا کی ضرورت ہے، اور یہاں وہ ان لوگوں سے بات کر رہا ہے بلکہ اپنے رسولوں کو تعلیم بھی دے رہا ہے۔ دیکھو، اس نے کنانی عورت سے شروعات کی اور پھر وہ ہزاروں کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس نے کہا انہیں زندگی کی روٹی کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے مطابق یہ دلچسپ ہے کہ یہودیوں اور 5,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد یہ بات درج ہے کہ انہیں زندگی کی روٹی کی ضرورت ہے۔ یسوع نے یہ اس وقت کہا جب لوگ مسیح کے پاس مزید روٹی کی توقع میں آئے تھے، اور یسوع مسیح نے اس بات کو قبول کیا کہ وہ اس کے پاس آئے ہیں کیونکہ اس نے انہیں کھانا کھلایا تھا۔ لیکن اس نے یوحنا کی انجیل 6 باب کی 35ویں آیت میں یہ کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، یہی بات میں آپ پر ظاہر کر رہا ہوں۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کوئی میرے پاس آئے گا کبھی بھوکا نہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور وہ وہی پیغام غیر قوموں کو ڈرامائی انداز میں دے رہا ہے۔ جب وہ روٹیوں اور مچھلیوں پر برکت چاہتا ہے، قابل غور اور عملی سوال یہ ہے کہ یسوع کیسے ظاہر کرتا ہے کہ یہ معجزات رسولوں کو روحانی طور پر بڑھنے میں مدد دینے کے لیے مرتب ہوئے تھے، نہ کہ بھوکے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھے۔ پس جب آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں تو یہ دلچسپ ہے جب یسوع نے ان لوگوں کو جو آئے تھے چیلنج کیا، جہاں اس نے عورتوں اور بچوں کے علاوہ 5,000 کو کھانا کھلایا، اور فلپس ان 5,000 کو کھانا کھلانے کے تناظر میں یسوع کے پیغام کا ہدف تھا۔ ایک بار پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے یسوع مسیح کا دوہرا مقصد ہوگا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یوحنا 6 باب کی 5ویں اور 6 آیت، جہاں آپ پڑھتے ہیں کہ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، اور یہ دوسری طرف یہودیوں کا علاقہ تھا، جب اس نے 5,000 کو کھانا کھلایا، جب اس نے یہ دیکھا بہت بڑا ہجوم اس کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے فلپس سے پوچھا، اس نے فلپس کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا۔ اور دیکھیں کہ اس نے فلپس سے کیا پوچھا، ہم روٹی کہاں سے خریدیں گے تاکہ یہ لوگ کھا سکیں؟ اور یوحنا گفتگو کی وضاحت کرتا ہے، یسوع نے اسے فلپس کو آزمانے کے لیے کہا کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ فلپس کو 5,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کے تناظر میں سکھا رہا ہے، اور فلپس کو اس سبق کی ضرورت تھی کیونکہ بعد میں یسوع کی صلیب پر جانے سے پہلے فلپس نے یسوع سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا، یسوع اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر، باپ کو ہمیں دکھا۔ اور یسوع نے کہا، فلپس، اب یہاں تک 5,000 کو کھانا کھلانے کے واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ یسوع نے کہا، فلپس، میں اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ ہوں اور تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں اور باپ ایک ہیں۔ آپ نے دیکھا، یسوع چند سال پہلے فلپس کو
اس سبق کے لیے تیار کر رہا تھا جب اس نے 5,000 کو کھانا کھلایا تھا۔ لہٰذا یسوع مسیح کے متعدد مقاصد تھے، متعدد لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے سکھایا، اور یہ دونوں واقعات ان متعدد مقاصد اور اس اصول کی ایک خوبصورت مثال ہے، اور مجھے آپ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا ہے۔ ہمیں اس پیغام کی منادی کرنا ہے کہ یسوع مسیح ہر نسل، ہر رنگ یا عقیدے سے قطع نظر تمام لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ یہی یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام ہے، اور وہ اسی لیے آیا۔